لوگ کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، ان کی عقل معاذ اللہ ضائع ہو چکی ہے۔ جب کسی سے بات کرتے تھے تو لوگ سیٹیاں بجواتے تھے، تالیاں بجواتے تھے۔ پھر ان کے مطالبوں پر دلائل پیش کیے گئے، شواہد پیش کیے گئے۔ ایک رات میں ابو جہل نے کہا اگر تم نبی ہو تو پھر تم ایسا کرو، یہ جو آسمان پر چاند دکھائی دے رہا ہے اس کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کیونکہ جادوگروں کا جادو زمینوں پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تم نے میری مٹھی کے اندر جو کلمے پڑھوائے تھے نا کنکریوں سے، اس لیے کہ میرا ربط زمین سے تھا، اور ہر جادوگر کا جادو زمین پر چل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ ذرا یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ دلائل بھی دیے، اور اس قدر انگنت دلائل دیے۔ گزشتہ انبیاء سابقہ جو تھے ان کے پاس مختصر معجزات تھے، مختصر دلائل تھے جو ذات واجب الوجود کی طرف مشیر تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انگنت معجزات، انگنت معجزات جس کا شمار نہیں کر سکتے آپ۔ کسی نے کہا آپ نبی ہیں تو درخت کو بلائیں، آپ نے ارشاد فرمایا درخت کو بلانے کی مجھے ضرورت نہیں، جا کے کہہ دے کہ میں بلا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کے پیارے آقا کی بات کر رہا ہوں۔ جب محب کے سامنے محبوب کی بات ہوتی ہے تو بندہ تڑپ جاتا ہے۔ میں آپ کے محبوب کی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے کیا محبوب رب العالمین کی بات کر رہا ہوں، جسے رب نے بھی اپنا محبوب بنایا ہو۔ اس کی شان کیا ہوگی جسے رب نے بھی اپنا محبوب بنایا ہو؟ تو کہا مجھے نہیں کہنا، اس سے کہو جو درخت جسے تم بلوانا چاہتے ہو، اس سے کہو محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، درخت اس طرح بھاگتے ہوئے آیا جس طرح کوئی اپنی ماں سے بچھڑنے کے بعد بچہ ماں کی گود کی طرف بھاگتے ہوئے آیا کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس قدر دلائل دکھائے۔ کبھی سورج پلٹا کر دکھایا، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، کبھی کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر دکھایا، کبھی پہاڑ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہوا نظر آیا، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ اس قدر معجزات، اس قدر معجزات، اس قدر دلائل، لیکن اس کے باوجود بھی بدلے میں کیا ملا؟ انکار انکار انکار، انکار ملا، گالیاں ملی، دھکے ملے، بہتان ملے، آپ کے جانثاروں پر ظلم ہوئے، آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے، اور حضور کو اپنی ذات سے اس قدر تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف دے حضور کو، اس قدر حضور کو تکلیف نہیں ہوتی تھی جس قدر اپنے غلاموں کی مصیبتیں دیکھ کر حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ بلال کے ساتھ ظلم ہوا، صہیب کے ساتھ ظلم ہوا، عمار کے ساتھ ظلم ہوا، خبیب کے ساتھ ظلم ہوا، اور حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور نے انہیں ملاحظہ فرمایا، حضور کے قلب اطہر کو تکلیف ہوئی تو حضور بہت رنجیدہ ہو گئے۔ تو چاہتا ہوں آپ کی، اور یہ مفہوم گزشتہ درس میں بھی گزر چکا ہے، حضور بہت رنجیدہ ہو گئے، بہت رنجیدہ۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ کے محبوب رنجیدہ ہو اور محب منائے نہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں حضور، جب محبوب رنجیدہ ہوئے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، دل کو تسکین دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، کہا محبوب آپ مت رنجیدہ ہوئیے، ان کے کفر پر رضامند ہونے پر آپ مت رنجیدہ ہوئیے، ان کے انکار کرنے پر آپ مت رنجیدہ ہوئیے، اس لیے کہ کذبت قبلہم قوم نوح، آپ سے پہلے ہم نے جو نوح کو بھیجا تھا ان کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ کی عمر بھی تو مختصر ہے، 40 سال کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی ہے، اور مختصر آپ کو 23 سال تک تبلیغ کرنا ہے، لیکن ہم نے جب نوح کو بھیجا تھا 950 سال کی عمر دی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تبلیغ کا جو زمانہ تھا آپ کی وہ 950 سال کا تھا، اس میں بھی مٹھی بھر لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، اور
وہ بھی اس قدر کم تھے کہ کشتی میں سوا جاتے تھے، لیکن محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کے ماننے والے اتنے ہوں گے کہ 57-58 ملکوں میں آپ کا بول بالا ہوگا، آپ کے نام لینے والے ہوں گے، آپ کے چاہنے والے ہوں گے، آپ پر جان دینے والے ہوں گے، آپ سے محبتیں کرنے والے ہوں گے۔ یہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہوں گے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا آپ لڑو اور آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے۔ یہ تو اس قدر جانثار ہوں گے کہ 1400 سال کے بعد بھی آپ کی ناموس پر بات آئے گی تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اس قدر جانثار ہوں گے، اور یہ کہیں گے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ بھاگنے والے نہیں ہوں گے، یہ دوڑنے والے نہیں ہوں گے، یہ پیٹ پیچھ کر بھاگنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ سینے پر زخم کھا کر بھی کہیں گے درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ عالم ہوگا، ان کی محبتیں یہ ہوں گی، ان کا کردار یہ ہوگا، ان کی چاہت یہ ہوگی کہ کہیں گے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں۔ عشق آگے بڑھے گا، محبتیں آگے بڑھیں گی تو پھر پکار کر کہیں گے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ صدیوں کے بعد کہنے والے ہوں گے، لیکن محبوب آپ نے ان کے مٹھی بھر لوگوں کے انکار کرنے سے آپ نے غمزدہ نہیں ہونا ہے، آپ کا تو پورے عالم میں ڈنکا بجے گا، اور اس طرح بجے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو بتایا کہ محبوب آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، آپ سے پہلے نوح کو بھی جھٹلایا گیا۔ اب اس قدر جھٹلایا گیا، محبوب ان کے بیٹے نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، ان کے بیٹے نے انکار کیا نبی نہیں ہیں آپ۔ اور سنیے، صرف قوم نوح نے نہیں نوح کو جھٹلایا، وعاد، قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا۔ آپ جانتے ہیں قوم عاد ایمانداری میں اور تجارت میں صحیح اسلوب کی پابند تھی، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بخل شروع ہوا، شیطان نے ان پر حملہ کیا، وہ پھر ناپ تول میں کمی کرنے لگے، کم تولتے تھے اور سود کے کاروبار میں ملوث ہو گئے۔ حضرت ہود نے سمجھایا انہیں، لیکن وہ نہیں سمجھے، بالآخر ان پر عذاب آیا۔ اب یہاں توجہ دیجیے گا اسلامی بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنے پر اللہ عذاب دے دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے پر، اور اس سے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو بس یہ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں کیسے انہیں عذاب دوں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اگر حضور کی ذات بابرکت ہمارے درمیان موجود نہ ہوتی تو کب کے ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے، میں انہیں کیوں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ محبوب کی رحمت ہمیں روکی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمیں بچائے ہوئے ہے، تو ناپ تول میں کمی کے سبب بھی اللہ عذاب اتارتا ہے۔ کافر قوم عاد نے ہودی کو نہیں جھٹلایا، آگے سنیے محبوب، وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، اور وہ جو خیمے والا فرعون تھا۔ اب ذی الاوتاد یہ فرعون کی صفت کیوں ذکر کی، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ فرعون کے اس قدر لشکری تھے، اس قدر خدام تھے کہ جب وہ کسی میدان میں خیمہ زن ہوتا تھا تو اس کے خیموں کی کھنٹیاں اس قدر ہوتی تھیں کہ دیکھنے والوں کو خیمے کی کھنٹیاں ہی نظر آتی تھیں، اور کھنٹیاں اسے کہتے ہیں جس میں خیمہ باندھا جاتا ہے، اس لیے اسے ذو الاوتاد کہا گیا، کیونکہ اوتاد کہتے ہیں کھنٹیوں کو، خیمے کی وہ کھنٹیاں جس سے خیمہ باندھا جاتا ہے۔ یا تو اس وجہ سے، ایک وجہ یہ ہے، مفسرین نے اس میں 3 قول ذکر کی ہیں، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ فرعون کا لشکر اتنا تھا کہ اسے ذو الاوتاد یعنی خوب بڑے لشکر والا کہا گیا۔ اب اس کا اندازہ میں ایک روایت جو میرے پاس تفسیر روح البیان رکھی ہوئی ہے، اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر اس کا لشکر تھا۔
صاحب روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرعون اور بنی اسرائیل باہم ہوئے تھے آپس میں لڑائی کے طور پر، تو بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جو بنی اسرائیل کا لشکر تھا اس کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ کتنی تھی؟ توجہ دیجیے گا، 6 لاکھ تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی، اس 6 لاکھ کا لشکر دیکھنے کے باوجود بھی فرعون نے کہا تھا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، موسیٰ یہ اتنا چھوٹا سا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے 6 لاکھ کا لشکر ایک جگہ موجود ہو، اس پر اس قدر حقارت کے ساتھ فرعون کا کہنا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ چھوٹا سا لشکر میرے مقابل میں، تو آپ اندازہ لگائیے پھر فرعون کا لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے کہا وہ۔ اور تیسری بات یہ کہ اسے ذی الاوتاد اس لیے کہا گیا کہ جب یہ کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر ان میں کیلے ٹھوکتا تھا، اور کیلے ٹھوکنے کے بعد اسے لٹکا دیتا تھا دیوار سے، اور پھر اس پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ سانپ اور بچھو اسے کاٹتے تھے اور بالآخر وہ مر جاتا تھا۔ اس قدر اسے سخت عذاب دیتا تھا، سزا دیتا تھا، اس لیے اسے ذی الاوتاد یعنی کیلوں والا کہا گیا کہ یہ سزا دینے کے طور پر کیلوں کا استعمال کرتا تھا۔ یہ 3 باتیں کہا۔ دیکھو محبوب، قوم عاد نے ہود کی نافرمانی کی، قوم نوح نے نوح کی نافرمانی کی۔ اس کا نتیجہ میں بعد میں نکالوں گا، پہلے اور سنیے۔ اور کہا محبوب صرف ان لوگوں نے نہیں، وَثَمُود، قوم سمود نے بھی کیا کی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے پوری جد و جہد کے ساتھ تبلیغ کی، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے کرم سے، اللہ کے ہونے سے حضرت صالح علیہ السلام اس تبلیغ میں کامیاب بھی ہو گئے۔ آپ کی پوری قوم ایمان لے آئی، سبحان اللہ کہیے، پوری قوم ایمان لے آئی۔ لیکن جب یہ کام تبلیغ کا پورا ہو گیا، انبیاء کرام کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ تبلیغ کے لیے۔ جب تبلیغ کا مشن پورا ہو گیا، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو موت دے دی، بحکم الہی آپ انتقال کر گئے۔ لیکن یہ بڑی شرکس قوم تھی، آپ کے انتقال کے بعد فوراً مرتد ہو گئی، پوری قوم مرتد ہو گئی سوائے چند اشخاص کے۔ تو جب یہ قوم مرتد ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، کہ آپ دوبارہ زندگی ہوئی اور حکم ہوا کہ جاؤ، پھر جاؤ اپنی قوم میں۔ تو جب یہ اپنی قوم میں پہنچے تو دیکھا کہ یہ قوم لہو و لعب میں مشغول ہے، نفس کی پیروی کر رہی ہے، شیطان کے کہنے پہ چل رہی ہے۔ حضرت نے خوب سمجھایا، نہیں مانے۔ تو یہ ہر سال میں ایک میلہ کرتے تھے، میلہ۔ تو اس میلے میں یہ پوری قوم جمع ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا، کہا اب بتاؤ تم بڑے پیچھے پڑے ہو ہمارے، کیا ہو تم؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے، میں کوئی کہانی کس سے نہیں سنا رہا، میں واقعہ سنا رہا ہوں مطالعہ کرنے کے بعد۔ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، تم معجزہ دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا معجزہ دکھانا ہے؟ تو آپ کی قوم نے کہا یہ سامنے جو پہاڑی دکھ رہی ہے نا، اس پہاڑی میں سے اونٹنی نکلے، وہ بھی 10 ماہ کی حاملہ نکلے۔ ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ اب مجھے بتائیے اونٹنی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اونٹنی سے۔ کسی پتھر سے آپ نے اونٹنی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا؟ لیکن رب جس پر کرم فرما دے اور جس انداز میں چاہے تخلیق فرما دیا کرتا ہے، جس انداز میں۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اور اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے۔ تو چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہے نا آپ کی؟ تو
حضرت صالح علیہ السلام اس پہاڑی کے قریب گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کی، اللہ نے پہاڑی سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ لیکن جب یہ پیدا ہوئی، آئی، آتے ہی فوراً ہی اس نے بچہ جنا اونٹنی، 2، اس کا ایک بچہ ایک اونٹنی۔ حضرت صالح نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم، قرآن میں آیا ہے ہذہ ناقۃ اللہ لکم فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ تو چاہتا ہوں کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ اگر آپ ذوق رکھیں گے انشاءاللہ میں اس میں ایک عظیم نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو۔ تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھائے گی، ولا تمسوها بسوء، اسے گندی نظر سے چھونا نہیں، اس کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اگر ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو دردناک عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلی بات تو جب وہ اونٹنی نکل کے آئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھئی ہم نہیں مانتے اس کو، وہ الگ ہٹ گئے، لیکن بیشتر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ ضابطہ، یہ قانون بنا کہ ایک دن اونٹنی پوری چراگاہ کو چرے گی، ایک دن کنویں سے صرف اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن قوم کے جانور اپنی چراگاہوں میں اپنے جانوروں کو چرائیں گے، اور ایک دن قوم کا جو کنواں ہے اس سے قوم کے لوگ پانی پئیں گے۔ یہ ضابطہ بنا۔ تو یہ ہوتا رہا کہ ایک دن پوری چراگاہ میں صرف اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ وہ چرتی تھی، اور سارے جانور اللہ رب العزت انہیں بھوک پر برداشت دیتا تھا۔ توجہ دیجیے گا، بھوک پر برداشت دیتا تھا، ایسا نہیں کہ وہ بھوکے رہتے تھے، کیونکہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ انہیں بھوک پر صبر دیتا تھا، قوم کو بھی بھوک پر صبر دیتا تھا، لیکن یہ تھے بڑے بے صبرے کہ اکیلی اونٹنی پوری چراگاہ چلے گی، وہ ایک دن میں پورا پانی پیے گی۔ کیوں پیے گی؟ انہوں نے ہتھیار پکڑے اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اللہ اکبر، پاؤں کاٹ ڈالے۔ جب اونٹنی کے پاؤں کٹے تو وہ بلبلانے لگی، بالآخر اللہ رب العزت کی مرضی سے اس کو موت آ گئی، اور اس کے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ جب اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی، اللہ نے عذاب اتار دیا، اور اس قدر عذاب اتارا کہ یہ قوم اس قدر ہلاک ہوئی، اس قدر برباد ہوئی کہ ان کے نام و نشان تک لوگوں میں موجود نہیں رہے، ان کی بستیاں اجڑ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کی تھی۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کرے اللہ اس پر عذاب اتارتا ہے، تو جو حبیب اللہ کی شان میں گستاخی کرے اللہ اس سے حساب کیوں نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ دنیا میں بھی اس سے حساب لے گا، اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب اسے چکھائے گا۔ ناقۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے والے جب نہیں بچ سکتے ہیں تو حبیب اللہ کی بے حرمتی کرنے والے رب کعبہ کی قسم بچیں گے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جس نے حضور کی گستاخی کی ہے دنیا میں بھی برباد ہوا ہے، اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اوندے منہ جہنم میں گرے گا، اور اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، کبھی نہیں نکلے گا، کیونکہ حضور کی گستاخی، حبیب اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی، حبیب اللہ کی گستاخی برداشت نہیں ہوگی۔ تو یہ قوم سمود کا حال تھا، انہوں نے بھی جھٹلایا، اور وقوم لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ کس قدر بنایا، کس قدر سمجھایا، ارے کس کام میں پڑے ہوئے ہو، باز آ جاؤ، یہ تمہاری فطرت کے خلاف ہے، کوئی جانور بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو۔ لیکن نہیں مانے، کیا ہوا؟ اللہ نے پوری قوم کو جبریل کے ذریعے سے اوپر اٹھایا، اور اس سے پھر نیچے پھینکا، اس قدر پھینکا کہ ان کے منہ اودے ہو گئے اور وہ ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔
تو کہا قوم لوط، لوط نے جھٹلایا، لوط کی قوم نے جھٹلایا۔ وہ اصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ نے جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کون ہے؟ جھاڑیوں والے۔ میں مختصر ان سب کے واقعات، اسی لیے ایک دو میں آیتیں لے کر آیا تھا تاکہ آپ کے لیے زیادہ بوجھ نہ بن جائے۔ اصحاب الایکہ نے جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ کون ہے؟ جھاڑیوں والے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ایک بڑے گھنے درخت کے نیچے رہتی تھی۔ پوری قوم، بہت بڑا گھنا درخت تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ سخت گرمی میں بھی انہیں ٹھنڈ لگتی تھی، وہ ٹھنڈے سائے میں رہتے تھے۔ بڑا بڑا سا درخت تھا، اس میں رہتے تھے یہ نیچے۔ اب ذرا تصور کریے کس قدر وسیع و عریض درخت ہوگا کہ اس کے سائے کے تلے یہ رہتے تھے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ سائے دار درخت اس میں پائے جاتے تھے اس قوم میں، بہت سارے، جس کی وجہ سے یہ دھوپ سے بچتے تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی۔ تو کہا محبوب آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتا دیا نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ توجہ دینا، نتیجہ نکال کر درس قرآن ختم کر رہا ہوں۔ عاد کی قوم نے، قوم عاد نے حضرت ہود کو جھٹلایا۔ فرعون نے جھٹلایا۔ سمود نے جھٹلایا۔ اسی طریقے سے لوط کی قوم نے لوط کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ نے شعیب کو جھٹلایا۔ محبوب توجہ دیجئے، غور کریے، نوح کی قوم والوں کی عمریں کتنی تھیں؟ بہت زیادہ تھیں۔ ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی اولادیں کتنی تھیں؟ بہت زیادہ تھیں، کیونکہ وہ بہت بہت عورتوں سے شادی کرتے تھے۔ وہ قوت میں زیادہ تھے، اولادوں میں زیادہ تھے، اسی طریقے سے ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ محبوب ذرا غور فرمائیے عاد کی قوم کا کیا حال تھا؟ قوت میں زیادہ، اولادوں میں زیادہ، ثروت میں زیادہ۔ اسی طریقے سے فرعون، میں نے ابھی بتایا آپ کو کس قدر طاقتور تھا وہ۔ سمود کی قوم طاقتور تھی، لوط کی قوم طاقتور تھی، اصحاب الایکہ طاقتور تھے، عمر کے لحاظ سے بھی، مال و دولت کے لحاظ سے بھی، آلات کے لحاظ سے بھی، قوت کے لحاظ سے بھی۔ لیکن جب ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا تو یہ 65 سال کی عمر والے کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ان قریب ہم ان سب کو بھی نیست و نابود کر کے ختم کر دیں گے، کیونکہ جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے ہم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ توجہ دیجیے گا، جو ان سے دولت میں زیادہ تھے ہم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ انسان دولت پہ اتراتا ہے نا، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، دیکھیے آپ، دیکھنا خارج میں توجہ کرنا، جب دولت آتی ہے نا تو پھر اسے کمزور نظر نہیں آتے ہیں پھر۔ اور شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستہ میں لکھا ہے، کہہ دو اس امیر سے کہ اس کی دولت کبھی آخرت تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو بندہ اپنی دولت سے غریبوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، کبھی اس کی دولت آخرت تک نہیں پہنچ سکتی، دنیا میں رہے گی، اس کا فائدہ دنیا میں اسے ملے گا، وہ جب تک چاہے گا برتے گا، ختم ہو جائے گی، مر جائے گا تو اس کی اولادیں اس پر حق جمائیں گی، لیکن آخرت تک وہی دولت پہنچے گی جو کسی غریب کے کام آئی ہوگی، جو زکوٰۃ میں آئی ہوگی، جو صدقہ فطر میں آئی ہوگی، جو صدقات نافلہ میں آئی ہوگی، وہ یہاں بھی کام دے گی، اس کی برکتیں یہاں بھی شامل حال ہوں گی، اور کل قیامت کے دن بھی وہ برکتیں اس طرح سے کام آئیں گی کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کو پتا ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک شخص تھا جسے کینسر کا مرض تھا، کینسر کا مرض تھا، بڑے بڑے دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی بہ کثیرا ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا یاد کریے، کیونکہ کسی بیماری کو سننے کے بعد جب یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے تو وہ بیماری ہوتی نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھنے کی عادت بنائیے، طلبہ اکرام سے گزارش ہے۔ تو اس بندے کو کینسر کی بیماری تھی، تمام تر اطباء فیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تم زیادہ سے زیادہ 3 مہینے جی سکتے ہو۔ توجہ دینا پیارے اسلامی بھائیوں، کہ جو دولت غریبوں تک پہنچتی ہے اللہ اس کا کیسے بدلہ دیتا ہے۔ تجوریوں میں رکھنے والے پریشان ہیں، اپنے مال و دولت کو سماٹ کر رکھنے والے پریشان ہیں، لیکن جو بانٹتے ہیں وہ خوش و خرم نظر آتے ہیں اور لوگ انہیں سخی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسے کینسر کی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے جیو گے۔ اس نے کہا مجھے 3 ہی مہینے جینا ہے،
تو ایسا کرو گاؤں کی جتنی بیوائیں ہیں سب کو بلاؤ، سب آئیں، ان سے ضرورتیں پوچھی کیا کیا ضرورت ہے، انہوں نے سب نے اپنی ضرورتیں بتائیں، کہا آج سے میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اس کینسر کے مریض شخص نے بیواؤں کا بوجھ اٹھانا شروع کیا، 3 مہینے گزرے، سال گزری، 2 سال گزری، 3 سال گزری، 10 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد طبعی موت مرا۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی عمروں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا 3 سال تک، 10 سال تک جیا، 3 مہینے کہا تھا 10 سال تک جیا، اور پھر مرض کی وجہ سے نہیں، طبعی موت مرا۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر ہم صدقات ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، تو اللہ اسے دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ تو فرمایا جو دولت، قوت، ثروت، طاقت سب میں زیادہ تھے ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، جن کے طوطی بولتے تھے ہم نے انہیں بھی ختم کیا۔ تو ان کی کیا اوقات ہے؟ نہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، نہ اولادیں زیادہ ہیں، نہ قوت زیادہ ہے، ان قریب انہیں بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ زمانے نے دیکھا انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ کہا ان کل الا کذب الرسل، یہ جتنی قوموں کا ہم نے ذکر کیا سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو جب سب نے رسولوں کو جھٹلایا فحق العقاب، تو ان سب پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا، سب پر ہمارا عذاب آیا، سب نے ہمارا عذاب چکھا۔ لہٰذا ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ایک امت بن کے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان اختلاف رہتا ہے، ایک بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، ایک دوست دوست کا نہیں ہوتا، حالانکہ حضور کی حدیث ہے مومن اپنے مومن بھائی کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے ایک عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک عمارت کا ایک پلر گرنے سے پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بندے کے پریشان ہونے سے پوری قوم مسلم پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صفت آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں، ہم سب کامل مومن ہیں۔ لیکن اگر ہمارا پڑوسی رو رہا ہے، پریشان ہے، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی، ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، سوچیں اپنے ایمان کے بارے میں کہ ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے۔ عمارت کے ایک پلر گرنے سے سب پریشان ہوتے ہیں، پوری عمارت خطرے میں ہوتی ہے۔ یہاں مومن پریشان ہے، یہاں فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں، یہاں قوم مسلم پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اپنی دعاؤں میں تک انہیں یاد نہیں کر رہے، تو پھر ہم اپنی ایمان کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں۔ کم سے کم ہم دعائیں تو کریں، امت کا خیال تو رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب آپ کے گھر پر کوئی اچھی چیز بنتی تھی حضور فرماتے تھے شوربہ بڑھا لو، شوربہ بڑھا لو کہ ہمارے پڑوسی کو کھلا دیا جائے گا۔ لیکن آج حالات کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ہاتھ میں ٹوفی پکڑتے ہیں، اس کو روسٹیڈ دیتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں دے گا، باہر بیٹھ کے کھا تاکہ پڑوسی دیکھیں کہ دیکھو ہمارے بچہ خوب اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچائی سے نہیں ملتے، محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ یہ حالات ہیں ایک دوسرے کو مینج کرنے کا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہے، اس بھائی سے کہے جو بھائی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تمہارے ہر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے، لگا لو آگ پانی میں بجھانا ہم کو آتا ہے، بجھانا چاہتے ہو تو بجھا ڈالو ہوا بن کر، محبت کے چراغوں کو جلانا ہم کو آتا ہے۔ اللہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ